پیارے دوستو، میرے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، کیا آپ کو پتہ ہے کہ قیامت کب آئے گی یا قیامت کی نشانیاں ظاہر ہو رہی ہیں؟ کیا قیامت کی نشانیاں ظاہر ہو چکی ہیں؟ تو اسی متعلق آج بات کرنے والے ہیں کہ قیامت کب آئے گی۔ اس چیز کا کسی کو پتہ نہیں ہے کہ قیامت کب آئے گی، یا اس چیز کا وقت مقرر نہیں ہے کہ قیامت کب آئے گی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قیامت کی کچھ نشانیاں فرمائی تھیں۔ انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ یہ میرے خیال سے 12-13 نشانیاں انہوں نے فرمائی تھی جو کچھ حد تک ظاہر ہو گئی ہیں، یعنی کہ کچھ ہی نشانیاں بچی ہیں، اس میں سے باقی کافی ساری نشانیاں ظاہر ہو رہی ہیں، اور ہم لوگ بھی دیکھ رہے ہیں کہ قیامت کی نشانیاں جو ہمارے نبی نے فرمائی تھی اس میں سے کون کون سی نشانیاں ظاہر ہو رہی ہیں، جیسے کہ اولاد ماں باپ کی نافرمان ہو رہی ہے، گانے بجانے عام ہو رہے ہیں، لڑکیاں ڈانس وغیرہ، یہ سب ہر چیزیں آج کا ماحول بن چکا ہے۔ تو اسی کو لے کے ہمارے دلوں میں خیال ہوتا ہے، سوال اٹھتا ہے کہ قیامت کب آئے گی اور قیامت کی نشانیاں کیا ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا فرمایا ہے، اور اس کا وقت کیا ہے، کب آئے گی۔ تو اسی کے بارے میں ہم بات کریں گے، ویڈیو میں بنے رہیے گا تو پوری معلومات اور جانکاری ہو جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میری امت میں یہ 13 خصلتیں پیدا ہوں، یعنی جو میری امت ہے اس میں اگر یہ 13 خصلتیں پیدا ہوں تو ان پر مصیبتیں نازل ہونا شروع ہو جائیں گی۔ وہ 13 خصلتیں کیا ہیں؟ چلیے بتاتے ہیں۔ دریافت کیا گیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وہ کیا ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک تو یہ جب سرکاری مال ذاتی ملکیت بنا لیا جائے، یعنی جو سرکاری مال ہے اس کو ہم اپنا ذاتی مال سمجھ لیں کہ یہ ہمارا مال ہے۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ امانت کو مال غنیمت سمجھا جائے، یعنی کسی نے امانت کے طور پہ ہمارے پاس کوئی چیز رکھی اور اس کو ہم اپنا مال غنیمت سمجھ لیں کہ یہ ہمارا مال ہے۔ تیسری چیز یہ فرمائی کہ زکوٰۃ جرمانہ محسوس کیا جائے گا، یعنی جو زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے مسلمانوں کے لیے، اللہ تعالیٰ نے یہ ایک فریضہ رکھا ہے کہ اپنے مال میں سے زکوٰۃ نکالو، جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں ان تک زکوٰۃ کو پہنچاؤ، تو اس میں ہمارے مال میں برکت ہوتی ہے اور بہت سی رحمتیں اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں۔ چوتھی چیز اللہ کے رسول نے یہ فرمائی، شوہر بیوی کا اطاعت گزار اور ماں کا نافرمان بن جائے، یعنی یہ قیامت کی نشانی ہے۔ پانچویں اپنے نبی نے یہ بات فرمائی، آدمی دوستوں سے تو بھلائی کرے گا اور اپنے باپ پر ظلم کرے۔ چوتھی بات یہ فرمائی، مساجد میں شور مچایا جائے گا، یعنی آج کل ہم لوگ تو دیکھ رہے ہیں مسجدوں میں جاتے ہیں تو نماز پڑھنے کے لیے، لیکن وہاں پہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہاں ہم لوگ شور شرابہ مچانے لگتے ہیں، ہنسی تفریح مذاق میں۔ یہ مسجد میں مذاق اور ہنسی تفریح جائز نہیں ہے، اس پہ منع کیا گیا ہے، لیکن ہم لوگ کوئی بات سمجھتے نہیں ہیں اور اس کو چھوٹی بات سمجھ کے اس میں ہنسی مذاق اور تفریح کرتے رہتے ہیں، جبکہ یہ چاہیے کہ اللہ کے گھر پہ اگر ہم جائیں تو وہاں کیول نماز ادا کریں اور دین کی باتیں، اتنا سب کچھ کر سکتے ہیں۔ ساتویں چیز اللہ کے نبی نے یہ فرمائی کہ قوم کا ذلیل ترین انسان، یعنی جو ہماری قوم ہے اس کا ذلیل ترین انسان ہمارا لیڈر بن جائے، یعنی کہ خیر خواہ بن جائے، ہمراہ بن جائے، لیڈر بن جائے۔ آٹھویں چیز اللہ کے نبی نے یہ فرمائی، آدمی کی عزت اس کی بڑائی کے ڈر سے ہو، یعنی کہ یہ آدمی بہت مالدار ہے، یار اس کی تعریفیں کرو یا اس سے باتیں کرو تو شاید میرا بھی کچھ کام بن جائے، تو یہ چیز یہ قیامت کی نشانی ہے۔ نویں چیز اللہ کے نبی نے یہ فرمائی، نشہ آور چیزیں کھلم کھلا استعمال ہوں گی۔ تو آج کل ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں ماحول کے حساب سے کہ آج ہم لوگ کیا دیکھ رہے ہیں، نشہ کھلم کھلا ہو رہا ہے۔ 10ویں چیز یہ فرمائی اللہ کے نبی نے کہ مرد ریشم پہننے لگیں گے۔ تو آج کل فیشن کے طور پہ دیکھیے بالکل باریک سا کپڑا پہن کے انسان گھومتا پھرتا رہتا ہے اور اس کو کوئی کچھ کہتا بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ اس چیز سے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے، جو مسلم ہے، نالج ہے جس کو، وہ جانتا ہے کہ ریشمی چیز مرد کے لیے جائز نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ پہنتا ہے۔ 11ویں چیز اللہ کے نبی نے یہ فرمائی، آلات موسیقی کو اختیار کیا جائے۔ 12ویں چیز اللہ کے نبی نے یہ فرمائی، گانے والی لڑکیاں فراہم کی جائیں، یعنی جو گانا وغیرہ گاتی ہیں ان کو فراہم کیا جائے، بیچی جائیں، یہ سب کیا جائے۔ 13ویں چیز اللہ کے نبی نے یہ فرمائی، گزرے ہوئے لوگوں پر، یعنی جو راہگیر ہے، راستے سے گزر رہا ہے، ان پر
طعن کیا جائے تو عذاب الہی کا منتظر رہنا چاہیے۔ یعنی یہ سب چیزیں عام ہو جائیں، ہم کو یہ سب چیزیں دکھ جائیں کہ یار جو نبی جو ہمارے نبی نے، اللہ کے نبی نے جو نشانیاں بتائی ہیں وہ سب تو ظاہر ہو رہی ہیں، تو عذاب الہی کا منتظر رہنا چاہیے، یعنی اللہ کے عذاب کا انتظار کرنا چاہیے، کیونکہ یہ سب چیزیں ظاہر ہو رہی ہیں اور ہمارے نبی نے جو باتیں فرما دی وہ جھوٹی نہیں ہو سکتی، کیونکہ ہم سب ان کے امتی ہیں اور ان کے طریقے پر چلنا ہمارا مقصد ہے اور ان کی سنتوں پر عمل کرنا ہمارا مقصد ہے، اور یہ کہ ہم ان سے محبت بھی کرتے ہیں تو ان کی باتوں کو ماننا ہمارا فرض ہے، خواہ وہ عذاب الہی سرخ آندھی کی شکل میں آئے یا زلزلے کی شکل میں آئے۔ ترمذی میں ہے جب سرکاری مال ذاتی ملکیت بنا لیا جائے، امانت کو مال غنیمت سمجھا جائے، چونکہ مسلمانوں کی سرکار نہیں ہے اس لیے سرکاری مال کو ذاتی ملکیت بنانے کا موقع نہیں ہے۔ تو دوستو آج ہم خود دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور کیا نہیں کر رہے ہیں۔ اگر ہمارے والدین یا ہمارے بھائی بہن یا کوئی بھی کسی بھی کام کو کہتا ہے تو ہم اس کو ٹال دیتے ہیں، انکار کر دیتے ہیں، یا ہماری والدہ یا ہمارے ماں باپ ہم سے کوئی بھی کام کہتے ہیں تو وہ ذلیل ہو جاتے ہیں، یعنی کہ ہم ایک بار میں سنتے نہیں، وہ تھک جاتے ہیں کہتے کہتے، لیکن ہم ان کی باتوں پہ غور نہیں کر پاتے کہ اللہ تعالیٰ نے والدین کا کیا مقام رکھا ہے اور ان کا مرتبہ کیا ہے۔ اسی لیے ہمارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ باتیں، یہ نشانیاں ظاہر کر دی تھیں کہ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ تو آج ہم اگر غور کریں تو قیامت قریب نہیں ہے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اگر قیامت کے ہم منتظر ہیں تو ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہمارے جو گناہ ہیں، گناہ کبیرہ ہیں، صغیرہ ہیں، بہت سے انسان ہیں، بہت سے آدمی ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں، گناہ ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ بہت بڑا غفور الرحیم ہے، وہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ اللہ خود کہتا ہے کہ میں غفار ہوں، میں بڑا ہوں، یعنی کہ میں گناہوں کو معاف کرنے والا ہوں، تمہارے گناہ میرے آگے بہت چھوٹے ہیں۔ تو ہم سے جو غلطیاں اور گناہ ہو جاتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی معافی اللہ سے مانگیں اور توبہ اور استغفار کی تسبیح کرتے رہیں کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، کب موت آ جائے کیا ہے۔ اسی لیے اللہ نے جو باتیں فرمائی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو باتیں بتائی ہیں ان پہ ہم کو عمل کرنا چاہیے اور ان کی سنتوں پر عمل کرنا چاہیے اور اللہ کی بتائی ہوئی باتوں پر۔ اور اس نے یہ بھی کہا ہے کہ تم اگر کوئی مصیبت میں ہو تو مجھ سے مدد مانگو، میں مدد کے لیے تیار ہوں، اگر تم گناہ کرتے ہو تو توبہ کر لو، میں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اور ہمیں کیا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ سب باتیں بیان فرمائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بہت زیادہ چاہنے والا ہے، وہ تو یہ کہتا ہے کہ میں ایک ماں سے 70 گنا زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہوں، ان کو چاہتا ہوں۔ تو ایک ماں کی محبت اگر ہم دیکھیں تو وہ کتنی کم ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم سے بہت زیادہ محبت کرنے والا ہے اور وہ بہت ہی غفور الرحیم ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سے توبہ اور استغفار کرتے رہیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہیں اور اس نے جو فریضے بتائے ہیں ان کو ادا کرتے رہیں اور والدین کا حکم مانیں، ان کی فرما برداری کریں اور اللہ اور اس کے رسول کو خوش رکھیں، تو اللہ تعالیٰ بھی ہم سے راضی ہو جائے گا اور ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو دوستو یہ تھی قیامت کی کچھ نشانیاں جن کے بارے میں نے بات کی ہے، اور اگلی ویڈیو کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ جلد ہی ملیں گے۔ تو اگر چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی کر دیجئے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔